اللہ نے جیسی ہی یہ دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور قیامت سے قبل توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل جو نشانیاں بتائی ہے ان میں بہت سے پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی نشانیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ قیامت کی ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئی زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربی قیامت کے قریب مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت جا چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے قریب ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کے جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کے جانب لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے دانے دانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہاں سے جا کر وہ رکن اور مقامی ابراہیم کے درمیان میں آ جائیں گے اور پھر وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اسے پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کی برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین اور آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ باغے باغی امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ افسوس، تم کتنی ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم انہیں پاؤ تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ لہٰذا امامی زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے۔
اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوگی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کے پیشن گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شکل و صورت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسری اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کی شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور آپ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ موجودہ دور میں شام، عراق اور فلسطین سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور مسلم ممالک اور ان کے حکمران صرف ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری امتی مسلمہ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا شدت سے انتظار ہے، کیونکہ صرف امام مہدی علیہ السلام ہی اہل اسلام کو اس ذلت اور پستی سے نکال سکتے ہیں، اور شاید وہ وقت قریب ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ نیز امام مہدی اس وقت غیبت میں ہے اور زندہ ہے، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔